وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت سے۔ ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ روزانہ ایک آیت پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، بلکہ میں بھی طالب علم ہوں۔ اسلامی چینل بنانے کا فیصلہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ جب میں پڑھوں گی اور ویڈیو بناؤں گی تو مجھے یقیناً بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا، کیونکہ میں یوٹیوب سے پڑھتی ہوں۔ کوئی سامنے فزیکلی تو استاد ہوتا نہیں جسے میں سناؤں یاد کر کے۔ جب میں ویڈیو بناؤں گی اتنی محنت کے بعد تو مجھے وہ کبھی نہیں بھولیں گی آیتیں، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ جہاں مجھ سے غلطی ہو جائے آپ لوگ میری اصلاح کیجیے گا، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن پاک کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھنا جانتے، وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور ہماری غلطیوں پر ہمیں معاف کریں۔ کوشش کروں گی کہ کوئی غلطی نہ ہو، اچھے سے قرآن پاک کو سمجھوں پڑھوں۔ میں فرحت ہاشمی جو قرآن پاک سکھاتی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ اور لیکچر دیتی ہیں، میں وہیں سے سیکھتی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں۔ آپ لوگوں کی مجھے دعائیں چاہیے، تو انشاءاللہ پورے قرآن پاک کو سمجھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے اور عمل بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو اعوذ باللہ کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان، الرجیم مردود۔ سورۃ فاتحہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا لفظ فاتحہ سے ہے۔ فاتح کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ سبع المثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم دن میں 5 بار ہر نماز میں اس سورت کو بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ اسے شفا بھی کہتے ہیں اور اسے صلاۃ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت بہت برکت عزت والی سورت ہے۔ الحمد، الگ معنی دیتا ہے اور حمد الگ معنی دیتا ہے۔ کسی عام کو خاص میں تبدیل کر دیتا ہے اور اسم نکرہ کو معرفہ میں بدل دیتا ہے۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے۔ تعریف کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جسے مدح کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھے جاتے تھے تو انہیں مدح کہتے تھے۔ تو حمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے، صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے لیے پرفیکشن ہو۔ پرفیکشن کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہو، احترام بھی ہو، محبت بھی ہو۔ تو حمد سے پہلے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعریف عام کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمد، خاص تعریف، للہ، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، الہ کا معنی ہوتا ہے حیران کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا کچھ دنیا میں بنا رکھا ہے کہ جسے ہم دیکھ کر حیران ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ محبت والی تعریف، عزت والی تعریف، احترام والی تعریف، ساری تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب، را با سے لکھا جاتا ہے۔ ربا یا ربو کا مطلب ہوتا ہے ترجیحاً پر نشو و نما کرنا، یعنی آہستہ آہستہ پروان چڑھانا۔ رب اسے کہتے ہیں جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ رب کو عربی میں 3 چیزوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے: خالق پیدا کرنے والا، مالک اختیار رکھنے والا، مدبر پلانر۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا بھی کیا ہے اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مدبر بھی ہیں، یعنی کہ پلانر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کر رہے ہیں زمین و آسمان میں ہر چیز کی۔
عالمین، ہر وہ چیز جو اللہ نے بنائی ہے ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ عین لام میم سے علم بنتا ہے اور علم ایک نشانی کا معنی دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کریٹر کی یاد دلائے عالمین میں شامل ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے عالمین میں شامل ہوتی ہے۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے مکمل اختیار رکھنے والا، یعنی سپریم اتھارٹی۔ ملک اور مالک میں یہ فرق ہے کہ ملک کے پاس کچھ ہو نہ ہو اسے ایک اعزاز ملا ہوتا ہے، لیکن مالک ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہاں دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مالک کی یوم الدین کی بات ہو رہی ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہے قیامت کا دن۔ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں۔ عربی کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے، یعنی ایک دن کی مغرب سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک عربی کا دن ہوتا ہے۔ الدینوں کا مطلب دانا یا دینوں سے ہے، جس کا مطلب ہے بدلہ دینا۔ دین قرض کو بھی کہتے ہیں اور قرض چکانا ہی ہوتا ہے۔ قرض کا پیسہ یا قرض اپنا نہیں ہوتا، وہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ دین کا لفظ عربی میں جزا اور عمل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سزا اور جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی ہوتی ہے۔ ہم صرف کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ عمل کرنے سے ہمارا دین مکمل ہوگا، یعنی دین اسلام مکمل ہوگا۔ تو ہمیں یوم الدین کا مطلب سمجھ آ چکا ہے۔ تو اگر ہم نے آخرت میں جا کر کامیاب ہونا ہے تو آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، تاکہ ہم جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔